بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خلیفہ عبدالملک بن مروان کے دور حکومت میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ حجاج انتہائی ظالم و جابر اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت اذیتیں دینا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں میں شمار کیا گیا تو اس میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس تک نہ تھا، اور یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں تھے۔ قید خانے کی چھت تک نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بنتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے، انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج لعین بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کا خون بہانے کا اعزاز سمجھتا تھا۔ ناظرین، جہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کیں جنہیں سادات کے خون سے گوندھا گیا تھا۔ اس نے ایسی روٹیوں سے سحری کی اور افطاری کی۔ اس ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا کہ وہ کربلا میں موجود کیوں نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی زیادہ ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان شہر وسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں وہ لعان مر گیا۔ ناظرین، ابن خلکان کہتے ہیں کہ حجاج کو عرفہ علاقہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم و جبار شخص پر عذاب مسلط کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بیماری کی شکایت کی تو انہوں نے کہا، حجاج، میں تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بہرحال منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آئے۔ آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی موت کی سختیاں، لیکن حجاج کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جس نے اسے غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی اور اس کی لڑکی کا نام ہندا تھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ وہ ہندا نہیں جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور پھر اس کے جسم اطہار کی بے حرمتی میں ملوث رہی تھی۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی، مگر اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورے عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت اس وقت نہ تھی۔ حجاج بن یوسف نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا، سو اس نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ وہ جہاں بھی دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 2,00,000 درہم کے عوض ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں تو حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور اسی طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے
سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اس سے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے گئے، رفتہ رفتہ اصلی حجاج سامنے آیا جو ظالم اور جابر تھا، اور اس کا غصہ اور ظالمانہ خصلت اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہند سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک روا رکھتا۔ حجاج کی اس رویے سے اب ہند رنجیدہ رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرنے لگی۔ ادھر حجاج اسے ہر وقت رنجیدہ دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہند سے بالکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر انامی ایک شخص کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہند کے پاس بھیجے اور بھیجا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہند نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی لسانی نہ تھی بلکہ اپنی سیرت و فصاحت و بلاغت اور غیرت و حمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوری بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جان و فزا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بد مزاج اور خون خوار انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، میں تجھے اس خوشخبری سنانے کے عوض انعام دیتی ہوں، یہ میری طرف سے تیرا انعام۔ طلاق کے بعد ہند اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر چلی گئی، مگر قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی دن بعد خلیفہ وقت عبدالملک بن مروان نے ہند کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہند نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے بہت زیادہ اصرار کیے تو بالآخر وہ رضامند ہو گئی، مگر اس نے ایک شرط رکھی، ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنے مکان سے جس محمل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں، اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھ کر بھیجا کہ حاکم کوفہ یعنی حجاج بن یوسف اس حکم کی تکمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ خط پڑھا تو دم بخور رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی، وہ خلیفہ کے حکم کی سرتابی کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہند کے مکان پر آیا۔ ہند اور اس کی سہیلیاں جب اس محل میں بیٹھ چکیں تو حجاج اپنی پوشاک کے ساتھ ہند کے محل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح ننگے پاؤں اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہند کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستے سے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموش چلتا رہا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہند نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ جان بوجھ کر پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ سکہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ حجاج بولا، حضور، یہاں چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہند نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا، لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرات نہ کر سکا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔